سے MD سے محفوظ ہے. آج 16 17 سال کے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں سیریل دیکھنا, فلمیں دیکھنا, آدھی اسکن کے کپڑے پہننا, دوپٹہ کو گلے میں لٹکا کر کے گھومنا, پتلے پتلے کپڑے پہننا, مردوں کو دیکھ کر مٹکنا, ہنسنا, بولنا, اپنے حسن کی نمائش کرنا. ہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جن کا لڑکیوں سے ناجائز تعلقات نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جو شراب سے, نشے کی چیزوں سے, ڈرگ سے, MD سے محفوظ ہے. آج 16 17 سال کے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں. جگلی رمی کے نام پر, جوے کے نام پر موبائل کے اندر رات بھر پڑے ہوئے ہیں, گیمز کھیلے جا رہے ہیں. اور کیا سوچ رہے ہو ہم جنت میں جائیں گے. پچھتاؤ گے, مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. اے مسلمانوں, زمین کے اوپر اللہ نے عمر دی ہے, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, اس کے یہاں گڑ گڑا لو, اس کے یہاں آنسو بہا لو, اس کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے, اس کو منانا آسان ہے. سب سے زیادہ آسان اسی کو منانا ہے. وہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ تو سستے سودے میں جنت دے رہا ہے, لیکن ہم اس سے دور بھاگ گئے. اپنے مسائل کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ, خدا کی طرف بغاوت مت کرو. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں سیریل دیکھنا, فلمیں دیکھنا, آدھی اسکن کے کپڑے پہننا, دوپٹہ کو گلے میں لٹکا کر کے گھومنا, پتلے پتلے کپڑے پہننا, مردوں کو دیکھ کر مٹکنا, ہنسنا, بولنا, اپنے حسن کی نمائش کرنا. نہیں میری پیاری بہن, بہت دن تک تیرے حسن کی رعنائیاں نہ رہے گی. میری بہن, اسی حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے, قبر کی مٹی میں تجھے جانا ہے. ہائے تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن سیدہ فاطمہ سر جھکا کر بیٹھ کر سوچتی ہے. اسما بنت امیس پوچھتی ہے, بی بی آخر کس بات کی تو فکر کر رہی ہے؟ سیدہ نے کہا فکر اس بات کی ہے کہ پوری زندگی میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا, مرنے کے بعد جب میرا لاشا لے جایا جائے گا دفن کے لیے, اس وقت لوگوں کی نظر پڑ جائے گی تو میرا کیا بنے گا. یہی فکر میں مبتلا ہوں. اندازہ کریں, بعد وصال بھی سیدہ پاک, وصال کے بعد بھی سیدہ پاک, ان کے جسم پر کسی کی نظر پڑ جائے, اللہ گوارا نہیں. آج اجنبی مردوں سے باتیں کی جا رہی ہیں, نظریں لڑائی جا رہی ہیں. گھر میں فون آتا ہے تو پہلے عورتیں اٹھا کر پھر مردوں کو دیتی ہے. وہ مرد کتنے دیوس ہے جو فون بھی اٹھانے کی زحمت نہیں گوارا کرتے, اپنی عورتوں کو اجنبیوں سے پہلے بات کراتے ہیں پھر خود بات کرتے ہیں. یہ مہاراجا بنے ہوئے سو کارڈ, کتنی شرم کی بات ہے, حیا کی بات ہے. مسلمانوں, یہ جو بگاڑ پیدا ہوا, یہ تباہی جو پیدا ہوئی, صرف اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو اگر مسلمان سدھر جائے, مسلمان سچا مسلمان بن جائے, آپ کو نہ تعویذ کی ضرورت ہے, نہ کسی کی دعا کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ مومنوں کے گھر میں حضور کی روح موجود ہے. مومنوں کے گھر میں حضور, جس گھر میں روح مصطفیٰ موجود ہے اس گھر کو پھر کون سا تعویذ چاہیے, اس بندے کو کون سی دعا چاہیے, اس بندے کو کون سا وظیفہ چاہیے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مومنوں کے گھر میں رسول اللہ کی روح پاک موجود ہے, لیکن کوئی مومن تو بنے جس کے گھر میں سیریل کے نام پہ شرکیہ کلمات بجتے ہو. کیا وہاں روح مصطفیٰ, اللہ اکبر, روح مصطفیٰ کی تجلیاں ہوگی جہاں عورتیں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہو؟ کیا وہاں روح مصطفیٰ کی تجلیاں ہوگی جہاں بچے ننگے گھوم رہے ہوں, جہاں اللہ اکبر فریج کے اندر شراب پڑی ہو, جہاں جوا کھیلا جا رہا ہو, وہاں روح مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوگی؟ کبھی نہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صدیق اکبر آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ, میرے گھر میں اچانک تلاوت قرآن کی آواز شروع ہو جاتی ہے, میرے گھر میں اچانک تلاوت قرآن کی آواز شروع ہو جاتی ہے. حضور یہ آواز ایک کونے سے آتی, میں پریشان ہوں, یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ حضور نے مسکرا کے کہا, کیا تم میرے موئے مبارک اپنے گھر لے گئے ہو؟ کیا تم میرے موئے مبارک اپنے گھر لے گئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. کہا وہی فرشتے آ کر قرآن کی تلاوت کرتے. آپ اندازہ فرمائے, موئے مبارک کی جلوہ گری ہو تو شان یہ ہو. میرے عزیز, سدرو سورو, بڑے نبی کا دامن, بڑے بڑے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. بڑی ہستیوں کا اللہ نے غلام بنایا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بڑی عظمتوں کے حامل ہو. اپنی اہمیت جان لو, اپنی حیثیت جان لو, اپنے آقاؤں کا جن کا دامن تمہارے ہاتھوں میں, ان کی عظمت سمجھ لو. تمہیں کوئی محتاجی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جا رہے مسلمان, تو اتنا بڑا ہے, تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اللہ اس کی قسمت بدل دے. تو اتنا بڑا ہے, تو اتنا عظیم ہے, لیکن تو اپنے آپ کو پہچان, تو اپنے آپ کو پہچان.